بسم الله الرحمن الرحيم. مسند أبي بكر البزار رحمه الله تعالى وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الثقة أبي بكر البزار رحمه الله تعالى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال لما تأيمت حفصة بن قيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوفي في المدينة قال عمر رضي الله تعالى عنه فلقيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما فصمت عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع إلي شيئا فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال إني لا أريد أن أتزوج في يومي هذا ثم لقيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت إن شئت أن تحفظ بنت عمر رضي الله تعالى عنهما فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله تعالى عنه فلبثت ليالي ثم خطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم قال وما منعني إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة رضي الله تعالى عنها فلم أكن له شيء سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها قبلتها وقال نكحتها. مسند أبي على الموصلي رحمه الله تعالى وبسند المتقدم إلى أبي على الموصلي رحمه الله تعالى في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا حسين قال حدثنا كوثر قال حدثنا حكيم عن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو له نجاة. معجم أبي يعلى رحمه الله تعالى وبالسند المتقدم إليه في معجمه في أوله حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن ابن عم ابن جدعان قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قالت قلت كان ينحر الكمام ويكرم الجار ويقضي الصيف ويسلك الحديث ويوفي بالذمة ويسل الرحم ويقضي العالي ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة قال هل قال يوما واحدا اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم قلت لا وما كان يدري ما جهنم قال فلا إذن وهذا أورده في أول المعجم لعدم انتفاع الكافر بعمله كتاب الزهد والرقاق لابن المبارك رحمه الله تعالى وبالسند المتقدم إلى الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنزلي المروزي رحمه الله تعالى في حديث القيام بالقرآن وفضل شرح الحضرمي وهو أول جزء من كتاب الزهد والرقاق للحافظ المذكور قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سائب بن يزيد أن شرح الحضرمي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسط القرآن. نوادر الأصول وبالسند المتقدم إلى الحافظ أبي عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول قال رحمه الله تعالى في حديث التحسن من لدغ العقرب وغيرها وهو أول الأصل الأول حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رجل يا رسول الله ما نمت البارحة قال من أي شيء قال لدغتني عقرب فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. كتاب الدعاء للطبراني
وبالسند المتقدم إلى أبي القاسم الدبراني في كتابه المسمى بالدعاء لأنه ألفه في الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. أوله باب تعبير قول الله تعالى ادعوني يستجب لكم الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن سر بن عبد الله بن الغبي عن سيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء ثم قرأ ادعوني الآية اقتضاء العلم العمل. وبالسند المتقدم إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لكتابه المسمى اقتضاء العلم العمل. وأوله أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحريثي بن نيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأسم قال حدثنا محمد بن إسحاق السواني قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. كتاب التاريخ والعلل بن معين. وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ يحيى بن معين المغري رحمه الله تعالى. أوله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبي رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه قال لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان لا يقرأ بالسجدة فيسجدون يعني القوم وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام. وفي المقام لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا أتدعون دينكم ودين آبائكم فكفروا. المصنف لعبد الرزاق رحمه الله تعالى. وبالسند المتقدم الى الامام الحجه عبد الرزاق الصنعاني اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه وهو اخر مصنفه السنن الصغرى للبيهقي. وبالسند المتقدم الى الامام الحافظ ابي بكر البيهقي في سننه الصغرى كتاب الطهاره باب التطهير بماء البحر. قال الله جل ثناؤه وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله تعالى عنه ظاهر القران يدل على ان كل ماء طهور ماء بحر وغيره. قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القران في اسناده من لا اعرفه. ثم ذكر الحديث الذي اخبرنا به ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك قال واخبرنا ابو علي بن الحسين بن محمد بن علي الرباني في كتاب السنن قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بن سهب البصري قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك كما مسند مع الحديث مر في مسند الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم और अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ। अवाइद कुतुब हदीस का एक मुख्तसर मजमूआ जो अवाइद कुलिया के नाम से मारूफ है, इसमें 43 किताबों की इब्तदाई रवायतें आपके सामने सनद मुत्तसिल के साथ पढ़ी गई और आपने उनको सुना। इस रिसाले की तारीख की का मुहर्रिक क्या है, वो इसके मुसन्निफ शेख मोहम्मद सईद सुंबुल ने
اپنے مقدمے کے اندر ظاہر کر دیا ہے کہ طلباء اساتذہ سے ان کی اسناد کے ساتھ کتب حدیث کی اجازت چاہتے ہیں، اور اجازت دینے کے لیے کتاب کا کچھ حصہ پڑھنا بھی ضروری ہے، تو تمام کتابوں کا پڑھنا بیک وقت مشکل ہے، اس لیے اوائل کتب کا کو منتخب کر کے اس کا ایک مجموعہ تیار کر دیا، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کے زمانے سے، جس کی سند ہے ابھی پہلی عبادت پڑھنے والے حذیفہ نے پوری سند آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ سند اس طرح ہے کہ میں نے یہ کتاب حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب عاصم نفر اللہ مرقدہ محدث جلیل مولوی سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالغفار صاحب مولوی سے، انہوں نے حضرت شیخ عبدالحق الہ آبادی شیخ الدلائل سے، انہوں نے شیخ محمد قطب الدین دہلوی سے، انہوں نے شیخ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شیخ محمد ابن عبد الکریم ابن عبد الرسول سے، انہوں نے شیخ محمد طاہر ابن علامہ شیخ محمد سعید سنبل سے، یعنی صاحب کتاب کے صاحبزادے سے، انہوں نے اپنے والد محمد سعید سنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنائی۔ اور یہاں اس وقت جو سندیں دستیاب ہیں ہمارے مرحوم اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب عاصمی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور والے، ان کی بھی یہی سند تھی۔ میں نے اور دارالعلوم دیوبند کے مرحوم استاد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جگدیش پوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ہم دونوں نے بنارس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب سے ایک مجلس کے اندر یہ کتاب پڑھی تھی۔ وہ علاج کے سلسلے میں مئو سے بنارس تشریف لائے ہوئے تھے، اور اپنے مخلص محب حاجی عبدالعزیز صاحب کے مکان پر مقیم تھے، ان سے اجازت لے کر ہم دونوں پہنچ گئے۔ اس مجمع میں بس ہم دونوں تھے، میں نے عبادت پڑھی اور حضرت شیخ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو اجازت دی۔ وہ تاریخ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے پر لکھی ہوئی تھی، لیکن میں نے تلاش کروایا، یہاں جو ان کی کتابیں رکھی اس میں وہ رسالہ موجود نہیں ہے، شاید ان کے صاحبزادگان اس کو لے گئے۔ یہ تقریباً سن 75 کا یہ واقعہ ہوگا، 1975 کا، ان سے ہمیں اجازت ملی ہے، اور اس کے پڑھنے کا مقصد ہی اجازت لینا اور دینا ہے۔ اس لیے آج یہ مجمع تفسیر یہاں موجود ہے، ان میں جن لوگوں کو حدیث پاک سے کسی نہ کسی درجے میں ربط ہے، کوئی نہ کوئی کتاب انہوں نے پڑھی ہے، دور حدیث سے فارغ ہے، یا مشکات شریف پڑھی ہے، یا اور نیچے آ جائیں گے الفیۃ الحدیث یا مشکات الآثار پڑھی ہے، تو ان کو میں اس کتاب کی روایت کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اس موقع پر یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، اسی لیے اجازت دینے کے وقت ہمیشہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے بشروط المعتبرۃ عند اہل ھذا الفن، کہ اجازت ان شرائط کے ساتھ ہے جو اس فن کے ائمہ کے نزدیک معتبر ہے۔ ان شرائط میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی صحیح العقیدہ ہو، بدعات سے پاک ہو، اہل سنت والجماعت کے متوارث عقیدے کے اوپر قائم ہو، کبائر سے اجتناب کرنے والا ہو، صغائر کا پر اصرار کرنے والا نہ ہو، اپنے ظاہر و باطن کو سنت مصطفی علیہ صاحب والسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ علم کی تعلیم و تعلق سے اشتغال کرتا ہے۔ اگر حدیث پاک کے درس و تدریس کا سلسلہ ہے تو بہت اعلیٰ، ورنہ احادیث سے مستنبط ہونے والے علوم ہیں، فقہ ہے، اصول فقہ وغیرہ، ان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں وہ، اور جن کی تعلیم کا سلسلہ ابھی باقی، وہ لوگ بھی فارغ ہونے کے بعد اس امانت کو آگے پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امانت سونپی تھی، الا هل بلغت، صحابہ نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت پہنچا دی۔ تو آج فرمایا تعالیٰ فليبلغ الشاهد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر لوگوں تک امانت کو پہنچائے۔ بس اسی طریقے سے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلامذہ تک امانت کو پہنچایا، پھر وہ تلامذہ حاضر میں شامل ہو گئے، انہوں نے اپنے تلامذہ کو پہنچایا، ہر حاصل کرنے والا شاہد بنا اور جن تک پہنچایا کہ وہ غائبین میں سے تھے، پھر شاہد کا مصداق بن گئے۔ اس طرح کی امانت ہم تک پہنچی ہے، اور سند حدیث کے اندر انتہا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا لو الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد ضروری نہ ہوتی تو جس کا ضروری چاہتا کہہ کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتا۔ اسی سند متصل کی کا اہتمام کرنے کے لیے اس رسالے کو اور اس طرح کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری سند جو ہے مسلم کی رسالہ اوائل کی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، شیخ سعید استنبول تک، اور شیخ سعید استنبول کے آگے کی سند رسالے کے اندر لکھی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دیگر اساتذہ سے حاصل ہونے والی جو اجازتیں ہیں ان کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے مکمل، ترمذی شریف جلد اول اور مسلم شریف مقدمہ کتاب الایمان حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مسلم شریف کا بقیہ حصہ حضرت مولانا شریف الحسن صاحب سے، ترمذی جلد ثانی ابو داؤد مکمل اور شمائل ترمذی حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی سے، نسائی شریف حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی سے، اور سنن اور صحابی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب عالمی سے۔ معتین ہمارے اساتذہ میں مولانا میراج الحق صاحب، مولانا محمد حسین صاحب، مقاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جو شفیع کی سند ہے اس کے اندر ناموں کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال ان اساتذہ کو کی اجازت ملی ہے، اس اجازت کے ساتھ ساتھ میں تمام حاضرین کو انہیں شرائط کے ساتھ اپنی سند سے کتب حدیث اور جملہ مرکیات جن کی اجازت مجھ کو حاصل ہے اس کو نقل کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میری ایک سند جو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کی ہے، دوسری سند حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عالم نقر اللہ مرقدہ کی ہے، جن کی سند سے آپ نے آج رسالۃ الاوائل پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ سندیں ہیں۔ ترکی کا سفر ہوا تھا، وہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، تو میں اور مولانا عالم جمیل صاحب دونوں وہاں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی سند سے تمام کتب حدیث کی اجازت دی، وہ سند بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ایک عرب کے اندر ایک عالم ہے، اب تو اس کا انتقال ہو گیا، جو مولانا احمد حسن صاحب ابروہوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب افریقی جو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم تھے، کہ بنارس میں اعتکاف میں تھے، انہوں نے فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے تمام مجمع کے لوگوں کو مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اجازت عطا فرمائی۔ اس طریقے سے یہ اصل سند ہماری دارالعلوم دیوبند کی ہے، لیکن برکت والی اجازت کاتب کے ذریعے سے بھی حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اجازت مجھے حاصل ہے وہ سب میں آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر ہوں میں، گیٹ سے نکلو، میں باہر ہی کھڑا ہوں۔